زہر کا قطرہ کھانے میں ملا دیا گیا یا پھر پانی میں شامل کر دیا گیا۔ یہ زہر اتنا سخت اور جان لیوا تھا کہ اب کی بار بچنا ممکن نہ تھا۔ ذرا لمحہ بھر کو سوچیے، وہ نواسۂ رسول جسے نبی پاک اپنے کندھوں پر بٹھا کر فرماتے تھے، اے لوگو، یہ میرا حسن ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج زہر کی تڑپ میں کرا رہا ہے۔ وہ حسن علیہ السلام جس کی مسکراہٹ مدینہ کی فضاؤں کو روشنی دیتی تھی، آج خون کی الٹیاں کرتے کرتے کمزور ہو گیا۔ وہ حسن جس کے قدموں کی چاپ پر اہل مدینہ جھوم اٹھتے تھے، آج تنہائی میں اپنی بہن زینب کے سامنے وصیت کر رہا ہے۔ اور پھر جب بھائی حسین کو خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ لمحہ جب امام حسین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جا رہے تھے، وہ لمحہ تاریخ اسلام کا غمناک باب ہے جسے سن کر دل دہل جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی کے نواسے کو، امام حسن علیہ السلام کو زہر کس طرح دیا گیا اور کس طرح شہید کیا گیا؟ اپنی ہی زندگی میں کتنے مصائب سہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ بدترین اور غمناک باب جو ہر دل کو لرزا دیتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس وقت کے خلیفہ نے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کو دنیا کی دولت و جاہ کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھانس لیا۔ یہ بھی کہا، تمہیں رانی بنا دوں گا، بیٹے کی شادی بھی تم سے کرواؤں گا۔ خلیفہ جانتا تھا جب تک حسن و حسین علیہ السلام زندہ ہیں اس کا بیٹا خلیفہ نہ بن سکے گا۔ دنیا کے لالچ میں آ کر بیوی نے کئی بار شوہر کو زہر دینے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو بچا لیا۔ آخرکار ہیرے کو باریک پیس کر پانی میں شامل کر کے پلایا گیا، وہی پانی جو امام حسن علیہ السلام رات کو پیا کرتے تھے۔ 50 ہجری میں ایک رات تھی، امام حسن سو رہے تھے، اچانک انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنی بہن زینب علیہ السلام کو پکارا۔ بی بی زینب اس وقت عبادت میں مصروف تھی، مگر آواز سنتے ہی فوراً بھائی کے پاس آئیں اور پوچھا، بھائی جان کیا ہوا، کیا خواب دیکھا؟ امام حسن نے فرمایا، بہن زینب، نانا رسول اکرم، بابا علی اور امی فاطمہ مجھے جنت دکھا رہے تھے۔ میں نے نانا جان سے شکایت کی کہ آپ کے بعد امت نے بہت ستایا ہمیں اور ہمارے والدین کو بھی برا بھلا کہا، دکھ اور رنج دیا۔ نانا جان نے فرمایا، میرے بچے پریشان نہ ہو، تم بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گے، تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، میرے قریب ہمیشہ رہو گے۔ یہ سن کر زینب علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، سمجھ گئیں کہ وقت قریب ہے، اب ان کا سہارا ٹوٹنے والا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بہن سے پانی مانگا، بی بی زینب نے پانی بھر کر پیش کیا، وہی زہر والا پانی۔ پینے کے کچھ دیر بعد اثر زہر شروع ہوا اور جسم ٹوٹنے لگا۔ اندر سے امام حسن کی انتڑیاں کٹ کٹ کر باہر آنے لگیں، خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ بی بی زینب شدت غم سے رونے لگیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، زہر کے اثر سے انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ 3 دن تک خون کی الٹیاں جاری رہیں، چہرہ نیلا ہو گیا۔ مدینہ میں کچھ لوگ تو خوش ہو رہے تھے، مگر نیک دل لوگ بہت رنجیدہ تھے۔ بی بی زینب اللہ کے حضور رو رو کر بھائی کی شفا مانگ رہی تھیں۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، بلکہ وہ ہستی تھے جسے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار گھماتے تھے اور فرماتے تھے، یہ دونوں حسن و حسین میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، لیکن آج اسی نواسے کو زہر دے دیا گیا۔ چہرہ نیلا پڑ گیا، انتڑیاں کٹ گئی، خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ امام حسن جانتے تھے زہر کس نے دیا، مگر زبان نہ کھولی، زوجہ کا ذکر تک نہ کیا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب حسین علیہ السلام کو خبر ملی، وہ دوڑتے آئے اور کہا، بھائی جان، صرف نام بتا دیجئے، میں فوراً اسے قتل کر ڈالوں گا۔ امام حسن نے فرمایا، حسین، اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ قتل کا الزام مجھ پر آئے گا، اور اگر وہی ہے تو اللہ بدلہ لے گا۔ 3 دن بعد امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفات کا یقین ہونے لگا۔ انہوں نے حسین علیہ السلام سے فرمایا، میری وصیت سن لو بھائی، اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجازت دیں تو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں میری تدفین کر دینا۔
جب وفات کی خبر پھیلی ہر طرف کوہرام مچ گیا، لوگ مدینہ کی طرف آنے لگے، بازار اور شہر ویران و سنسان ہو گئے۔ امام حسن کا جنازہ تیار ہوا، مسجد نبوی کے سامنے رکھا گیا، ایک صحابی نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر جنازہ روضہ رسول کی طرف بڑھا، مگر مروان کے لوگ تلواریں لے کر آ گئے اور کہا عثمان یہاں دفن نہیں ہوئے تو حسن کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی بھی حضرت حسین علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور فرمایا تم ہوتے کون ہو میرے بھائی کو روکنے والے، میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ اگر جنگ چھڑتی تو مدینہ بھر جاتا مسلمانوں کے خون سے۔ اسی وقت حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور کہا ظالمو شرم کرو، خدا سے ڈرو۔ مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ تلواروں کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ جنازے پر حملہ کر دیا، راستہ روک دیا گیا، انہوں نے جنازے پر تیر برسائے، کفن زخمی ہو گیا، منظر دل خراش تھا۔ ابو ہریرہ نے حسین کو وصیت یاد کرائی کہ جھگڑا نہ کرنا۔ حسین علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمایا چلو جنت البقیع چلیں۔ میرے بھائی کی قبر امی فاطمہ کے پہلو میں بنائی، شام تک دفن کر دیا گیا۔ امام حسن کو جنت البقیع میں ان کی والدہ کے پہلو میں۔ مدینہ میں غم چھا گیا، لوگ روتے رہے۔ حضرت حسن کی وفات کا صدمہ پورے عالم اسلام پر چھا گیا، بازار بند ہو گئے، لوگ سوگ میں ڈوب گئے، دل زخمی ہو گئے۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ